جاتی ہے انصاف پہ. رول آف لا انگریزی میں اسے کہتے ہیں, قانون کی حکمرانی کہتے ہیں. سب انسان جس معاشرے میں قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں وہ قومیں اوپر چلی جاتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا کہ جو قوم میں طاقتور جب جرم کرتا ہے اس کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور کو پکڑتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. آج اگر آپ نے ساری دنیا میں خوشحالی دیکھنی ہے اور غربت دیکھنی ہے تو ایک ہی چیز ہے جو فرق کرتی ہے, وسائل نہیں. جو قومیں خوشحال ہیں وہاں قانون کی حکمرانی ہے, رول آف لا ہے, انصاف ہے. اور جو تباہ ہیں وہ ساری وسائل کے باوجود جنگل کا قانون ہے, طاقت کی حکمرانی ہے, مائٹ از رائٹ ہے. جو طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک کی عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. عدالتوں کا کام ہوتا ہے کمزور اور طاقتور کو ایک برابر رکھنا. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے پہلی تقریر ان کی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں انصاف کروں گا, کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں ہے. حضرت علی خلیفہ بنے, پہلی سٹیٹمنٹ, سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی میں انصاف کروں گا. تو میرے پاکستانیوں, آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولہ مافیاز جن کو عادت پڑی ہوئی ہے قانون کے اوپر رہنے کی, جب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بھگایا انہوں نے. پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر, بریف کیس چلے, کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا, ٹیلی فون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا. عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کرے. کوئی انصاف اس ملک میں نہ آنے دیں کیونکہ جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے. مارشل لا لگتا تھا, قانون ختم, انصاف ختم. تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم اب اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور جو دوسری طرف ہے سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہے سٹیٹس کو کا, مافیاز جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا, پیسہ باہر بھجوایا, اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے, کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا. پہلے جنرل مشرف نے NRO دیا ان کو, سارے جو 2 پاکستان کا پیسہ تھا سارے مال کا یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا, سارے مال خریدا. سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے, ایک NRO دے کے ان کو معاف کر دیا. ادھر سے حدائبہ پیپر مل 90 کی دہائی میں 1 ارب روپے کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے, اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے. کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا, کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ, کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے. گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے میں معاف کر دوں, لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہوا, وہی صاحب اقتدار, وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے. اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں NRO دو, جب وہ بلیک میل کریں کہ جی NRO دو, اور بدقسمتی سے ان کو NRO ملا. جنرل باجوہ نے ان کو NRO دیا, اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس NRO کو اب بچایا جائے. اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے, عمران خان اور تحریک انصاف سے. ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے, اور اگر وہ آ گیا تو ان کا NRO خطرے میں آ جائے گا. اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں.
صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے. یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے, ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے. نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں, پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا. تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں. اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا, اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے. بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا. کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے, جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے, وہاں جمہوریت نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں جمہوریت آئے گی. ہو ہی نہیں سکتا. الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں. کون سے ڈکٹیٹر نے الیکشن کروائے؟ کون سی ڈیولپنگ دنیا میں الیکشنز نہیں ہوئے؟ لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں. کیونکہ جمہوریت تو آتی تب ہے جب رول آف لا ہو, اور رول آف لا آنے ہی نہیں دیا یہاں. مارشل لا لگتا تھا, ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, نظریہ ضرورت آ جاتی تھی. اور نہیں تو جب یہ دو جماعتیں آئی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا تھا, تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا. جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو, وہ ایک جمہوری حکومت نے کیا تھا, مارشل لا نے نہیں کیا. ان کو اتنا خوف تھا آزاد عدلیہ سے, کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے, کیونکہ چوری پکڑی جائے گی. اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے, جسٹس سجاد علی شاہ. اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا, ججز خریدے, بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں, صرف اپنی چوری بچانے کے لیے. اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں. ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے. ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا, ان چوروں کا ساتھ دے. اور اس کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں. اور ہر قسم کی, میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, تیاری کریں آپ. انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا ہے عدلیہ پہ, جو انہوں نے ماضی میں کیا. اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی. 90 دن کے بعد یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس, ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی. ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے ایک دن کے بعد, 90 کے ایک دن کے بعد, 90 دنوں کے بعد, ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی. ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو, کسی پولیس والے کو, کیونکہ قانون ان کو, آئین ان کو اجازت نہیں دیتا. تو جو اس ملک کی, میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے. ان کو ہماری ضرورت پڑے گی, کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں. ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ آئین واضح ہے, اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں, یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی, ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے. یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں. نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے, مجھے نکالا گیا. 1.5 سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ, اس کے بعد JIT, اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ 4 لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے, جو کسی ہم نے نہیں نکالے.
انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی. ان کے فلیٹ سامنے آ گئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں، ماننے پڑے ہمارے ہیں، اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا. تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے مانی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو. ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے. لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی، عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی. یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ کوششیں کریں گے کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں. پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو، بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت کو. ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ، 3.5 سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ، اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے. سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو. یہ نواز شریف کی شرائط ہیں. اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے. خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے، ثابت نہیں کر سکتا، عدالتوں سے جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر. یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، کوئی شرم نہیں ہے اس کی. لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو، ڈسکوالیفائی کرو، تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو. شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا. میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے، ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلر جو پیچھے کہتے ہیں. 2 جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے، ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے. انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا ہے. اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کا، اس کو اوپر بٹھا دیا. جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا، ان سب کو اوپر بٹھا دیا. تو ہمارے اوپر کیسز کرو، پارٹی کو توڑو. جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے، تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ. اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے، جتنی دھاندلی کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے. لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے. ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ اس دلدل میں جو ملک پھنسا دیا اس سے نکلنے کا، اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی 2 گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کا یہ حالات نہیں تھے جو آج ہے. کسی سے پوچھے یا چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے، اکنامکس کے، ان سے تو پوچھے کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات تھے. اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار ہیں. میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں، کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا. اور ابھی شروعات ہیں. ابھی جو IMF کے ساتھ انہوں نے طے کیے کنڈیشنز، اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی، کیسے، میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں، ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ. تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا، ہمارے پرانے آرمی چیف، انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے پھر کالم بھی لکھی. اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا. جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے، جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے، اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے
नेमतों का रास्ता वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक है तबाही का रास्ता, उस तरफ हम निकले हुए हैं। तो ये जो आर्मी चीफ ने, एक्स आर्मी चीफ ने बातें की, सबसे पहले तो मुझे हैरत हुई कि उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था। मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता है। लोगों को तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, वो आखिरी रात जिस दिन वो मैंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो उस दिन रात को तो सब कौम को पता चल गया था कि कौन था पीछे इसके। वो अरशद शरीफ शहीद ने बड़ी जबरदस्त बात की, वो कौन था, तो सबको पता था वो कौन था। लेकिन ये नहीं मैं सोच रहा था कि वो तस्लीम ही कर जाएगा कि वो मैं था। और उसने कहा कि बड़े बुरे हालात थे पाकिस्तान के और तबाही की तरफ जा रहा था। तो पहले तो उसने इकोनॉमी की तरफ कहा, फिर उसने फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से, और फॉरेन पॉलिसी का भी वो एक्सपर्ट था। फिर उसने सियासत की भी कोई बातें की, बड़ा लंबी बातचीत की। फिर वो शौकत तरीन के ऊपर कह दिया कि उसने इकोनॉमी तबाह कर दी। तो इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट, फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट वो। देखिए ये आगे जो मैं अब मुल्क को आगे का सोच रहा हूं ना कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, देखें ये एक आदमी के पास जब इतनी ज्यादा पावर आ जाती है, जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके, गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हां ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इमरान खान कह रहे कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस बने हुए हैं, सवाए शहबाज शरीफ के 2 टीटी केस और वो जो उसका FIA में मकसूद चपड़ासी वाला केस था 16 अरब का, और टीटी का 8 अरब, जो ओपन एंड शट केसेस थे, उनके अलावा तो सारे पुराने केसेस थे। लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। सो नैब भी उनके हाथ में थी, तो अकाउंटेबिलिटी अगर वो नहीं फैसला करते तो नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। इससे क्या चीज सामने आई कि एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे, फैसला जो करना है वो, अगर वो फैसला मैं कोई पॉलिसी वो मानते थे तो वो हो जाती थी। और खुशकिस्मती से कोरोना के ऊपर हम एक पेज पे आ गए, क्योंकि हमने बड़ा फैसला किया कि स्मार्ट लॉकडाउन होना, हम अपने लोगों को तबाही में नहीं डालने लगे, क्योंकि गरीब ने कुछ ले जाना था। अगर हम लॉकडाउन कर देते गरीब ने मर जाना था। तो हमने बड़ा फैसला किया था, तो उसमें उन्होंने सपोर्ट की, तो वो तो ठीक चलता गया, बल्कि बड़ा अच्छा काम हुआ। और भी काम थे। मैं बार बार कहता हूं कि बड़ा इशू बन सकता है पोलियो का पाकिस्तान में, उसके अंदर बॉर्डर एरियाज में बहुत मदद की उन्होंने। फिर टिड्डी का आ गया था, वो जो लोकस्ट का था, मदद की उसमें। लेकिन जिधर फैसला किया कि एहतसाब नहीं होना, और उनके फेवरेट शहबाज शरीफ था, आप शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कर सकते थे। उसका जज कभी आ जाता था, हम भी हैरान कि कभी आज जज बेंच टूट गया तो पता ही कुछ हो गया है, फिर शहबाज की कमर ठीक नहीं है, ओपन एंड शट केस हम नहीं पकड़ सके। और उसको फैसला किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और फैसला काफी पहले का हो गया था। कहने का मेरा मकसद यह है कि आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, जिम्मेदार तो वो आदमी है जिसने ये फैसला किया कि अब गवर्नमेंट गिरानी है, इमरान बड़ा खतरनाक है। लेकिन कौम आज सारा उस फैसले की, कौम जो तबाही हुई है मुल्क के अंदर, अब कौम उसका बोझ बर्दाश्त कर सकती है। तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि इसने किस तरह फैसला किया। हर दुनिया के अंदर जब भी कोई जिम्मेदारी लेता है, उसी के पास अथॉरिटी होती है और उसी से पूछा जाता है, वो आंसरेबल होता है।
لیکن یہ آدمی آنسربل ہی نہیں کسی کا. جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا, میں نے یہ کر دیا. جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا. اور آج کون ذمہ دار ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پہنچایا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑے برے حالات تھے. میں آپ کو IMF فروری 2022 میں, آج سے 1 سال پہلے, پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کامنٹ کرتے ہیں, سمری بناتے ہیں, ایگزیکٹو سمری. وہ کیا کہتا ہے؟ 4 چیزیں کہتا ہے پاکستان کی. 1 سال پہلے, ہماری حکومت گرانے سے 1.5 مہینہ پہلے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی واز گروئنگ فاسٹ, تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. سسٹینیبل, کہ یہ سسٹین کر سکتی تھی, یعنی یہ ایک ون آف نہیں ہے, یہ کوئی تکا نہیں لگا, یہ سسٹین کرنی تھی, یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا. اور اس میں وہ کیا کہتا ہے یہ بھی ذرا سنیں. وہ کہتا ہے کہ 7 سالوں کے اندر پاکستان کی جو مڈل کلاس میں اضافہ ہوگا, یعنی جو مڈل کلاس جن کے حالات بہتر ہوں گے, وہ 6 کروڑ لوگ اوپر جائیں گے, مڈل کلاس بنیں گے پاکستان کی. IMF کہہ رہا ہے. پھر کہتے ہیں انکلوسو. انکلوسو کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف امیر امیر نہیں ہو رہا, انہوں نے کہا کہ سارا آبادی اس کے اندر شامل تھی. غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ. لانسٹ جو کہ دنیا کی لیڈنگ میڈیکل جرنل ہے, جو کہ ساری دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز وہ جرنل پڑھتے ہیں, جس کو لانسٹ کہتے ہیں, لانسٹ پاکستان کے ہیلتھ کارڈ کی تعریف کر رہا تھا. اور وہ تعریف اس لیے کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ نچلے طبقے کو پہلی دفعہ ایک انشورنس ملی کہ غریب گھرانہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا 10 لاکھ تک علاج کروا سکتا تھا. یہ انہوں نے لانسٹ لکھتا ہے کہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں تھی جو پاکستان میں تھی. اور اس کا جو دوسرا کیا پہلو تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو دیہاتوں میں نہیں جاتا, جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں دیہاتوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز نہیں جاتے, نرسز نہیں جاتے, وہاں سارے بیچارے ادھر سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز یا بڑے شہروں میں. تو پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں میں جا رہا تھا. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بنانے شروع کر دیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو ایک ہیلتھ کوریج کا نیٹ ورک بن رہا تھا پاکستان میں, جو کہ انہوں نے آ کے ختم کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ مریم کی وہ آڈیو لیکس, اس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو فائدہ نہ ہو جائے. اپنے تو کھانسی بھی ہو اور وہ زکام بھی ہو تو باہر چلے جاتے ہیں سارا ٹبر علاج کروانے کے لیے. تھوڑی سی چیز ہو پتہ چلتا ہے جی اب پھر لندن پہنچ گئے علاج کروانے کے لیے. اور کوئی ایسا دو دنیا میں صرف ملک ہیں جو کہ مریم بی بی کا صرف علاج ہو سکتا تھا, وہاں اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن عام آدمی کا کبھی سوچا کہ غریب گھرانے کے اندر جب ایک بیماری آ جاتی ہے تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ سارا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ایک بڑی بیماری وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے اوپر ہوتے ہیں, ایک بیماری ان کو نیچے لے جاتی ہے غربت کی لکیر سے. تو انہوں نے آ کے وہ ہیلتھ کارڈ ختم کیا جو کہ ہمارا, جب وہ کہتے ہیں نا سسٹین, جب انکلوسو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کو لے کے, جب ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو بھی ساتھ ہم لے کے چل رہے تھے. پھر احساس پروگرام, دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کا احساس پروگرام جو نچلے طبقے کے لیے تھا. اور یہ سٹینفورڈ یونیورسٹی, امریکن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا تھا احساس پروگرام کی وجہ سے. ورلڈ بینک سب نے تعریفیں کی پاکستان کے احساس پروگرام جو کہ انکلوسو ریسورس تھی. تو یہ IMF کہہ رہا ہے کہ پہلے تیزی سے بڑھ رہی ہے, پھر سسٹینیبل ہے, یعنی یہ چلتی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ 6 کروڑ لوگ اس میں آ جائیں گے مڈل کلاس میں اوپر. پھر وہ کہتا ہے انکلوسو ہے کہ وہ صرف ہم نے امیروں کا نہیں سوچا, نیچے سے بھی اٹھا رہے ہیں, جس میں کامیاب پاکستان بھی تھا, کامیاب جوان تھا نوکریاں دینے کے لیے. اور جاب ریچ کہ ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں, یعنی ہم نوکریاں دے رہے تھے, امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی پاکستان میں. فیصل آباد جیسی جگہ میں جدھر ہم جب 2018 میں آئے تھے
تو لوگ اپنی فیکٹریاں بیچ کے ان کو ہاؤسنگ اسٹیٹ بنا رہے تھے، وہاں فیکٹریاں بند ہو رہی تھی. ہمارے دور میں 2022 کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس مزدور کم پڑ گئے، ہمیں باہر سے مزدور لانے پڑتے ہیں. اور آج جا کے ذرا فیصل آباد میں پوچھیں کہ حالات کیا ہیں بے روزگاری کے. تو میں اب اس کے بعد صرف 2-3 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بچا رہے تھے. جنرل باجوہ عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے، تباہی سے بچا رہے تھے. تو یہ ذرا تباہی کا ذرا میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان میں. جو اس ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے، انفلیشن ہوئی ہے. اگر آپ کے ایک نچلے طبقے کے خاندان کے پاس اگر 30,000 روپے ان کی آمدنی تھی، اگر 30,000 آمدنی تھی پچھلے سال کی اپریل میں، آج اس کی خریدنے کی کیپیسٹی کہ وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے، وہ رہ گئی ہے 20,000. اور لوگوں کی آمدنی سے 10,000 30,000 میں 10,000 روپیہ غائب ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے. اور وہ کیوں ہے؟ میں ذرا پھر سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کو جو بچایا جا رہا تھا عمران خان سے، وہ ذرا دیکھیں کہ بچا کے کیا ملک کے ساتھ. اور ابھی IMF کی جو اگریمنٹ ہوئی ہے، یہ مہنگائی ابھی آنی ہے مزید. جو روپیہ گرا ہے اس کی اور مہنگائی آنی ہے. لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے، میں صرف اپریل سے اب تک آپ کو بتا دوں. آٹا، بنیادی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہے، عام آدمی، 1170 روپیہ تھا 20 kg آٹا ہمارے دور پہ. آج وہ چلا گیا 2400 پہ، دگنا ہو گیا. گھی 470 روپے 470 روپے کا جو گھی پر kg تھا ہمارے دور پہ، آج 550 پہ چلا گیا kg. لیکن جو سننے والی چیز ہے وہ ہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. پام آئل کی قیمت انٹرنیشنل منڈی کے اندر آدھی ہو گئی ہے. اس کا کوئی فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ہوا، کیونکہ یہاں مزید تقریباً 100 روپے اور مہنگا ہو گیا kg پہ. چکن، مرغی جو ہم استعمال کرتے ہیں، 268 روپے kg تھا ہمارے زمانے میں، آج 415 پہ پہنچ گیا. جو چاول 104 kg ہمارے زمانے میں تھا، 172 kg پہ پہنچ گیا. پیاز، جو عام آدمی پیاز اور روٹی کھانے والے لوگ ہیں، 62 روپے کلو تھا پیاز، آج پہنچ گیا 225 روپے کلو. دودھ، جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، بچوں کی ہڈیوں کے لیے، 117 روپے لیٹر تھا، آج 153 روپے لیٹر پہنچ گیا. جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، کیونکہ گیس صرف جو پہنچائی جاتی ہے گھروں میں، وہ صرف 27% گھروں میں گیس پہنچائی جاتی ہے پائپ کے ذریعے، باقی لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں. تو جو ہمارے زمانے میں 2470 روپے سلنڈر تھا، 2470 روپے کا سلنڈر، وہ آج 3400 روپے پہ پہنچ گیا، 3400 روپے پہ. بجلی 16 روپے یونٹ ہمارے دور میں تھا، آج 36 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. پٹرول 150 روپے کا تھا، آج 250 روپے پہ پہنچ گیا. ڈیزل 145 روپے کا تھا، 263 روپے پہ پہنچ گیا. ڈالر، اور جس کی وجہ سے بہت جو مہنگائی آ رہی ہے، 178 روپے ڈالر تھا ہمارے دور میں، آج 270 پہ پہنچ گیا. اور اس کا بھی ایفیکٹ آنے والا ہے. میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آگے جس طرح ملک چلے گا، بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہی نتیجہ ہوگا. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عقل کل بن گیا، ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا. فارن پالیسی تو وہ جانتا ہے، اکانومی وہ سمجھتا ہے، شوکت ترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکت ترین نے یہ کیا تو وہ کیا. آپ کو پتا کیا اکنامکس کا؟ اور آپ بتائیں نا کہ اب یہ جو اکانومی پہنچی ہے، اب اس کے کون ذمہ دار ہے؟ اور پھر پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف منسٹر ہٹا دو تو اس کو لگا دو. جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے،
انہیں اس کو لگا دو. ویسے سب کر رہا ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیگ بنا ہوا تھا. تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے یہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا, اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے ان حالات سے, تو یہ صرف کوئی اکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا. اوور آل جو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں, اس ملک کی گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے. سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی. ابھی ہمیں بڑا فخر تھا, ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے, جو بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدھر سے زلزلے کی وجہ سے. ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے. تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں. میں کئی ایسے پاکستانی جانتا ہوں. اگر ہم ملک کا یہاں ماحول گورننس ٹھیک کر لیں, یہاں رول آف لا لے آئیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام پہ, کانٹریکٹ انفورسمنٹ, کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا, ان کے گھروں پہ قبضہ, فلیٹوں پہ قبضہ, جس طرح کے پلاٹس پہ قبضہ ہوتا ہے. وہ اعتماد کی ضرورت ہے. اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اس وقت صرف ریمیٹنسز ہم لے کے آئے تھے, سرمایہ کاری وہ نہیں کرتے پاکستان میں, وہ دبئی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ. لیکن پاکستان سے وہ وہاں نہیں کرتے کیونکہ اعتماد نہیں ہے. اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرا دیتا ہے, ایک دم پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. جس ملک میں سرٹنٹی نہیں ہے, پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے, وہ کبھی بھی اس ملک میں وہ اس طرح کی سرمایہ کاری اور خوشحالی نہیں آ سکتی. تو ہم نے پاکستان کو جو نکالنا ہے اس میں ہم نے اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. ایک سرٹنٹی لے کے آنی ہے, ایک پریڈکٹیبلٹی جو انگریزی میں کہتے ہیں, یعنی جو آج سرمایہ کاری کرے اسے پتا تو چلے کہ ملک آگے 5 سال کس طرح جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلا قدم صاف اور شفاف الیکشن ہے. جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے ملک کے اندر استحکام نہیں آتا. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اکانومی سٹیبلائز نہیں کرتی. اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ان لوگوں سے جو ملک کا نہیں سوچ رہے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جن پاکستانیوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو بڑا فکر کرنی چاہیے آج کہ اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں یہ ہمارے ان پالیسیز اور ان لوگوں نے مافیاز اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں گھٹنوں پہ یہ لے آئے. ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی, ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں کہ جی آئی ایم ایف کو کہیں یہ چیز ہم مانتے یہ نہیں مانتے, کیونکہ ہم تو بالکل ادھر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا جی ہم آئی ایم ایف کو یہ کر دیں گے, ہم ڈالر 200 سے نیچے لے آئیں گے روپیہ, اور آج کدھر پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. روڈ میپ ہے وہ شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے, جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس سے بچ رہے ہیں. قوم کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اصل میں حقیقی آزادی کی ہماری جدوجہد ہے. ہم اپنے ملک کو قانون انصاف دے کے, فنڈامنٹل لوگوں کو رائٹس دے کے, رول آف لا کر کے آزاد کرنا چاہتے ہیں. وہ آزادی تو آتی ہے انصاف سے, اور وہ تب ہوگی جب ہم سب جدوجہد کے لیے تیار ہوں. میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی میں پوری تیاری کر رہا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ رجسٹر کر رہے ہیں اس میں. میری انتظار کریں, میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا, کیونکہ ہم یہ سسٹم 2 طرح ہیں, توڑ پھوڑ کر دیں, سڑکوں پہ نکل جائیں, انتشار پھیلا دیں, ہم کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے, لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک. ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں جی آج اس کو پکڑ لیا, شوکت ترین کے وارنٹ نکل گئے,
کبھی وہ عثمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے, جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے, صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. معین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے. وہ دوسرا ارشد شریف سے جو ہوا, جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی ادھر سے لائن کراس کر گئی آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے. یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوہ یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ. اس کے اوپر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی. پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مرضی کرتا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. اس لیے اس ملک کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو جدوجہد کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا. میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کو آخر میں کہہ رہا ہوں, جو نوجوان یہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا, آپ سب کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو قومیں جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑتی, جدوجہد نہیں کرتی, کوئی ان کو آزادی نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں. ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے. اور میں پھر سے اپنے ساری پارٹی کو, پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں, تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی. انشاءاللہ میں چند دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. پاکستان زندہ باد.